تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کے رہ گیا۔ تم نے گھر کا نظام سنبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا، اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن گیا۔ بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا۔ تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ ہی رہ گیا۔ بچوں نے غلطیاں کی، تم نے ان کی حمایت کر کے انڈرسٹینڈنگ موم بن گئی اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے یہ کہہ کر تم نے اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بننے کی کوشش کی اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں گھر کرتی چلی گئی، اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے اپنا آج قربان کرتا چلا گیا۔ تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کے رہ گیا۔ تم ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی چلی گئی اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا۔ یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت اور معاشرتی تصویر ہے، کم و بیش ہر گھر کی کہانی ہے۔ بہت کم ایسی مائیں ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتی ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو بچوں کو بتاتی ہیں کہ کیسے ان کا باپ اپنے سامنے کا نوالا اٹھا کر اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور خود بھوکا رہ جاتا ہے، کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، اور ان کو تکلیفوں سے محفوظ کرنے کے لیے کون کون سی خود تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کس طرح ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک باپ قربانیاں دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت اور جستجو کرتا ہے، اور پھر جا کے اپنی اولاد کو کسی قابل بنا پاتا ہے۔ مگر اولاد کو یہ بتانے والی اور سمجھانے والی مائیں ان کو یہ بات سمجھا نہیں پاتی، اور اس لیے اولاد اس وقت تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی کہ جب تک وہ خود باپ نہ بن جائے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو سے اختلافی نقطہ نظر رکھنے والے مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اپنے پاس مستحکم دلیل رکھتی ہوں، ایک سے زیادہ دلیلیں بھی ان کے پاس ہو سکتی ہیں۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتی ہیں، ہم اس پر بھی انشاءاللہ ویلاگ بنائیں گے، ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ میں اس بات کو خود تسلیم کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر میاں بیوی اور والدین اور اولاد کے درمیان تعلق میں افراط و تفریط اور عدم توازن پایا جاتا ہے، اور یہی وہ عدم توازن ہے کہ جو گھروں کو خراب کرتا ہے، گھروں کو توڑتا ہے، گھروں کے اندر ناچاکی اور باہم آپس میں بغض اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ ہم اسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کے اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔